ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ زمین کے جس میں اولاد جیسی ثقیل چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت اسے کچھ دنوں کے بعد خاک میں بدل دیتی ہے، لیکن اسی زمین میں جب ابن آدم اپنا دانہ امانتاً دفن کرتا ہے تو وہ اسے خاک میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دیتی ہے اور ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے انسان کی امانت واپس کر دیتی ہے۔ ایک اور مقام میں فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل۔ تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے زمین میں بھی کئی طبقات پیدا کر دیے، پانی ایک ملتا ہے، زمین ایک ہے، لیکن ایک پانی اور ایک زمین سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بھی مختلف، قد و قامت بھی مختلف، پتے بھی مختلف، پھلوں کی جسامت بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف۔ ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بدلنے والا، پھلوں کا ذائقہ بدلنے والا، پتوں کی نوعیت بدلنے والا، رنگ بدلنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے ابن آدم، آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دوں گا اور آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا، ایسے کمکمے جلا دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، ستاروں کو تابانی دوں گا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی دوں گا تمہارے لیے، چاند کو لمحانگیت عطا کروں گا تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، پہاڑ سنجیدہ کھڑے رہیں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موج زن ہوں گے تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھ دی، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں، دودھ بھی خالص، پانی ملا ہوا نہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں تمہاری غذا کے لیے، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند ہو کر قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ میرا کرم اور میری مہربانی ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی، وہ بہرحال تمہاری اطاعت پہ پابند ہیں۔ میں نے تو انہیں بے زبان بنا دیا،
تاکہ تمہارے مظالم اور تمہاری زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکیں۔ اگر بخاری اور مسلم سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اگر قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں، قرآن دعوت فکر دیتا ہے تمہارے لیے دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے۔ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچنا انسان کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تو دیکھتا نہیں کہ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کی گوبر کی بو منفی، اس کے خون کا رنگ منفی، لیکن وہ کون ہے جو تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ سعید آباد والوں، مہاجر کیمپ والوں، کراچی والوں، دہلی کالونی والوں، سیاہ جانور، بدبودار گوبر اور سرخ خون میں سے خوش ذائقہ اور خوش رنگ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ تو پھر نمک حلالی کا تقاضا ہے، بگڑنے کی بات نہیں، الجھنے کی بات نہیں، نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ جس کا کرم ہے تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا۔ جس کا کرم ہے دودھ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ نہیں، چاہے جب تم تاریخ کو تقسیم ہو، یا 2 کو، یا 3 4 5 کو، 6 7 8 کو، 9 یا 10 کو، یا 12ویں 13ویں 14ویں کو، 15ویں 16ویں 17ویں کو، 18ویں کو، 19ویں 20ویں اور آخر تک جب بھی تقسیم ہو کس کے نام پر؟ رب کائنات نے فرمایا تمہیں انسانی کامل بناؤں گا، آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی، زبان عطا کروں گا، زبان کو قوت نطق و گویائی، کان عطا کروں گا، کانوں کو قوت سماعت، دماغ عطا کروں گا، دماغ کو قوت حافظہ و متفکرہ، اور پھر یہ نعمتیں دے کر تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا۔ تمہیں آنکھوں کی روشنی دیکھ کر تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں فصاحت و بلاغت کی نفاستیں دے کر کچھ گونگے اور بے زبان بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ تمہیں جوانی اور شباب عطا کر کے کچھ بستر حلالت پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بے قرار ہونے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ زمین پر لیگتے ہوئے لولے لنگڑے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں صحت مند بنا کے کچھ بیمار بھی دکھا دوں گا، تمہیں تونگر بنا کے کچھ گداگر بھی بنا دوں گا، تمہیں صاحب عقل بنا کے کچھ فاقر العقل بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں علم عطا کر کے کچھ بے علم بھی پیدا کر دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا اور رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جسے آنکھوں کی بینائی عطا کی ہے اس سے جا کے میرا پیغام پہنچا دو۔ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کیا کر، کہیں وہ اندھا نہ بنا دے۔ جسے اللہ نے صحت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر تکبر نہ کیا کر، کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کے بستر پہ نہ لٹا دے۔ اللہ نے جسے دولت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر، کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔
نہ کیا کر، اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ اللہ نے جسے عروج عطا کیا ہو، رفعتیں عطا کی ہو، عزت عطا کی ہو، مقبولیت عطا کی ہو، اقتدار عطا کیا ہو، کملی والے نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو رات کے سناٹے میں سر بسجود ہو کر کبھی کبھی اپنے محسن کا شکر ادا کر لیا کر، کہیں وہ رسوا کر کے ساری دنیا کے لیے عبرت نہ بنا دے، کہیں وہ یہ اپنی نعمت وڈرا نہ کر لے، اس لیے کہ اسے مکمل اختیار ہے۔ اسے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں بھول نہیں جاؤں گا، تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، لاوارث نہیں کروں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، قدم قدم پہ میری شفقت تمہاری پاسبان ہوگی، تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا۔ دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کا کوئی رشتہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا رشتہ و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ جہاں سارے رشتوں کی انتہا ہوگی وہاں میرے قرب کی ابتدا ہوگی۔ کتنے پیار سے فرمایا اپنے محبوب کو، میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم اپنے گناہوں پہ گھبراتے ہو، مایوس ہو گئے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا جو کوئی ٹھکانا نہیں۔ اگر تم جیسا گناہگار کوئی نہیں تو مجھ جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا اذا سألك عبادی عنی، آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھے انہیں بتا دیجیے انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ خدا بندہ کتنا قریب ہے تو رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے دور کوئی محل نہیں بنایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا کر دل جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں تو ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکارا کرنا، میں تیری پکار کی لاج رکھنے والا ہوں، میں ہی تیرے آنسو پوچھنے والا ہوں۔ باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، باقی جہاں جائے گا آئے۔ حضرت صاحب کہیں گے کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا خالی، باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، بس ایک ہی در ہے خالی ہاتھ آئے گا دامن بھر کے جائے گا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے پکار دیتی ہے، دعوت دیتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے کہا ہے میرے معبود لو ان اولکم، بتا دیجئے میرے بندوں کو، لو ان اولکم وآخرکم وحجکم ومشرککم جنکم انسکم ذکرکم
قاموا فی ساعۃ واحدہ، تمہارے اگلے پچھلے انسان جن مرد عورت مشرقی مغربی جو زندہ ہیں وہ جو مر چکے ہیں وہ سب کے سب اٹھ کر میرے سامنے دامن پھیلا لیں. فَيَسْأَلُ كُلُّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر مانگنے والا اپنی مراد طلب کرے، اپنا مقصد پیش کرے. رب العالمین نے فرمایا فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں، سب کی مراد پوری کر دوں. تو میرے محبوب میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنا چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے، سوئی کے سرے پر پانی نظر آ سکتا ہے. میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، اور خطا کاروں گناہ گار سوچتے ہیں کس منہ سے اللہ کے در پہ جائیں. دامن میں تو ایک خوبی نہیں، ہم اتنے بڑے بے وفا ہیں، اتنے بڑے نمک حرام ہیں کہ رب کے در پہ جاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن اس کی رحمت پکارتی ہے. تمہیں کس نے کہا خوبیاں لے کے آؤ، تمہیں کس نے کہا نیکیاں لے کے آؤ؟ میری بھی تو یہی پیشکش ہے، اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لاؤ، زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لاؤ. اتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن مجھے اپنی شفقت اور اپنی جلالت کی قسم تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کرتا ہوں. آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی. تو پھر اب تم بتاؤ الست بربکم، جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا؟ تم کس کو اپنا رب کہو گے؟ تم کس کو اپنا مشکل کشا مانو گے؟ تم کس کو اپنا کارساز و حاجت روا مانو گے؟ قرآن کی عظمتیں، قرآن کی روشنیاں بتاتی ہیں انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو خدا نے یہی پوچھا الست بربکم، تیرا رب کون ہے؟ اور جب دنیا سے جائے گا عالم بقا کی طرف تو بھی برزخ کے پہلے سینے پر یہی سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنو اپنے آقا کی بات. آقا انعامدار نے فرمایا چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جس نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے ہوں لیکن اگر شرک نہیں کیا اللہ سے، اگر خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانے گا، اگر اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانا، خدا کے سوا کسی کو کہا تو مشکل کشا اور علام الغیوب نہیں مانا، اگر دنیاوی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا تو توفیق مل جائے گی اسے، وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب وہی ہے جس کے سوا میں نے کسی کے آگے زمین نہیں جھکائی. لیکن رحمت عالم نے فرمایا جس نے سجدے تو بہت کیے ہوں کہ ماتھے پر نشان ڈال لیا ہو، جس کی تسبیح تو 5000 دانوں والی ہو، جو جبہ پہن کر رہا ہو، جو حضرت صاحب اور کتی نشین بن کے بیٹھا ہو، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کیا ہو، جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا تو آئے بائیں شائیں کرے گا، جواب نہیں مل پائے گا. قرآن شروع ہوتا ہے تو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے
ہونے کو آتا ہے تو بھی یہی وعدہ یاد دلا کے رخصت ہوتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔